ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ لاہور بہتر ہے یا کراچی، اور اگر لاہور بہتر ہے کراچی سے تو کیسے، اور اگر کراچی لاہور سے بہتر ہے تو وہ کیسے۔ یہ ایک پیچیدہ خواب ہے جس میں تاریخ، سیاست، معیشت اور شہری نظم و نسق کی پرتیں اس طرح سے الجھی ہوئی ہیں کہ ہر دھاگا کھینچے تو کوئی اور گرہ سخت ہو جاتی ہے۔ مگر حالیہ دنوں میں جب مرتضیٰ وہاب لاہور کے دورے پر گئے تو یہ خواب ایک بار پھر خبروں کی سرخیوں میں جاگ اٹھا، اور اس بار سوال پہلے سے زیادہ تلخ اور ضروری ہے۔ کیا واقعی کراچی بدل سکتا ہے یا محض ایک اور بیانیہ ہے جو وقت کے ساتھ دھندلا جائے گا؟ کہانی کا آغاز کراچی کی سڑکوں سے ہوتا ہے، وہ سڑکیں جو نقشوں میں تو شاہراہیں ہیں مگر حقیقت میں زخموں کی لکیریں۔ بارش آتی ہے تو شہر ڈوبتا نہیں، بے نقاب ہو جاتا ہے، جیسے برسوں کی بد انتظامی ایک ہی لمحے میں سطح پر آ گئی۔ کچرے کے ڈھیر محض صفائی کے مسئلے نہیں بلکہ ایک اجتماعی بے حسی کا استعارہ ہے۔ یہ وہی شہر ہے جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، مگر اب روشنی یہاں اشتہاروں میں زیادہ اور گلیوں میں کم نظر آتی ہے۔ پچھلے 5 برسوں میں عالمی اداروں نے بارہا اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ پاکستان کی معاشی شاہ رگ کراچی ہے، اور اگر یہ شہر بیمار رہے گا تو معیشت بھی ہانپتی رہے گی۔ ورلڈ بینک نے اپنے شہری ترقی کی رپورٹس میں واضح کیا کہ کراچی کا انفراسٹرکچر نہ صرف پرانا بلکہ ناکافی ہو چکا ہے، اور اگر فوری سرمایہ کاری نہ کی گئی تو یہ شہر اپنی معاشی صلاحیت سے کہیں نیچے گر جائے گا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کے لیے اپنی سفارشات میں شہری گورننس، ٹیکس نیٹ کی بہتری اور بلدیاتی خود مختاری کو معاشی استحکام کی بنیادی شرائط قرار دیا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کراچی کے ٹرانسپورٹ، پانی اور ویسٹ مینجمنٹ کے شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی گنجائش بتائی، مگر ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کی کہ ادارہ جاتی کمزوری ان منصوبوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اعداد و شمار اس کہانی کو مزید بے نقاب کرتے ہیں۔ کراچی پاکستان کی مجموعی معیشت میں تقریباً 20% حصہ ڈالتا ہے۔ وفاقی ٹیکس آمدن کا بڑا حصہ یہیں سے آتا ہے، اور بندرگاہی سرگرمیوں کا مرکز بھی یہی شہر ہے۔ مگر اس کے باوجود شہری سہولیات کے اعتبار سے یہ شہر کئی چھوٹے شہروں سے بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری بارہا یہ شکوہ کر چکی ہے کہ خراب سڑکیں، غیر یقینی توانائی کی فراہمی، پانی کی قلت اور انتظامی پیچیدگیاں کاروباری لاگت کو غیر معمولی حد تک بڑھا رہی ہیں۔ سرمایہ کار آنا چاہتے ہیں مگر وہ ایک ایسے شہر میں سرمایہ کیوں لگائیں جہاں لاجسٹکس ہی ایک مستقل مسئلہ ہو؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر کراچی کا بنیادی ڈھانچہ بہتر ہو جائے، سڑکیں، ٹرانسپورٹ، پانی، صفائی، تو سالانہ 8 سے 10 ارب ڈالر اضافی سرمایہ کاری ممکن ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں، ایک معاشی حقیقت ہے جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ سوال ہے کہ کیا ہم اس حقیقت کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار ہیں؟ یہیں سے کہانی لاہور کی طرف ہوتی ہے۔ لاہور کو پچھلے ایک عشرے میں جس انداز سے ترقی دی گئی وہ محض ترقی نہیں بلکہ ایک سیاسی بیانیہ بھی تھا، نظر آنے والی حکمرانی کا بیانیہ۔ میٹرو بس، اورنج لائن، سگنل فری کوریڈورز، صاف ستھری سڑکیں، منظم پارکس، یہ سب ایسے منصوبے تھے جو شہری کو روزانہ کی بنیاد پر ریاست کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ تنقید اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ لاہور میں ریاست دکھائی دیتی ہے۔ کراچی کے لوگ اسی دکھائی دینے والی ریاست کو ترستے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شہر میں بھی صفائی ایک مہم نہیں بلکہ معمول ہو، ٹریفک ایک اذیت نہیں بلکہ نظم کا مظہر ہو، اور بارش ایک تباہی نہیں بلکہ رحمت بنے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مرتضیٰ وہاب لاہور جاتے ہیں تو محض ایک سرکاری دورہ نہیں تھا بلکہ ایک نفسیاتی اعتراف ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کراچی پیچھے رہ گیا ہے۔ مگر کیا کراچی کو واقعی لاہور بنایا جا سکتا ہے؟ یہاں کہانی ایک اہم موڑ لیتی ہے۔ کراچی اور لاہور کا تقابل بظاہر سادہ مگر حقیقت میں پیچیدہ ہے۔ لاہور ایک نسبتاً یکساں انتظامی ڈھانچے کے تحت چلتا ہے، جبکہ کراچی کی کئی سطحوں پر تقسیم ہے: بلدیاتی ادارے، صوبائی حکومت، وفاقی اثر و رسوخ اور مختلف سیاسی قوتیں۔ یہاں مسئلہ صرف وسائل کا نہیں، اختیار کا بھی ہے۔ جب تک اختیارات واضح اور یکجا نہیں ہوں گے کوئی بھی منصوبہ کاغذ سے زمین تک کا سفر نہیں کر سکے گا۔ کاروباری برادری کی شکایات بھی اسی حقیقت کی عکاس ہیں۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ انہیں بجلی، پانی، گیس کے مسائل سے زیادہ پالیسی کے عدم تسلسل کا خوف ہے۔ آج ایک پالیسی آتی ہے، کل بدل جاتی ہے، آج ایک ادارہ ذمہ دار ہے، کل دوسرا۔ اس غیر یقینی فضا میں سرمایہ کاری ایک جوا بن جاتی ہے، مگر اسی شکایت کے اندر ایک موقع بھی چھپا ہے۔
अगर पॉलिसी को मुस्तहकम, शफाफ और तवील-उल-मुद्दती बना दिया जाए तो यही कराची खित्ते का सबसे बड़ा सरमायाकारी मरकज़ बन सकता है। आलमी रिपोर्ट्स भी इसी तरफ इशारा करती हैं कि कराची में बंदरगाही सलाहियत, अफरादी क़ुव्वत और जोग्राफियाई महल-व-वक़ूअ उसे एक कुदरती माशी मरकज़ बनाते हैं। मगर ये सलाहियत इस वक्त तक ख्वाब ही रहेगी जब तक कराची नज़्म-ओ-नस्क़ को जदीद ख़ुतूत पर इस्तवार नहीं करता। डिजिटल गवर्नेंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग और मकामी सतह पे जवाबदही के निज़ाम के बगैर कोई भी तरक्याती मंसूबा देर पा नहीं हो सकता। कराची के लोग पंजाब को इसलिए याद करते हैं कि वहाँ इन्हें एक काम करती हुई रियासत की झलक मिलती है। वो देखते हैं कि पंजाब में सड़कें बनती हैं तो मुकम्मल होती हैं, मंसूबा शुरू होता है तो ख़त्म भी होता है। कराची में अक्सर मंसूबे शुरू होते हैं, तस्वीर बनती हैं, फिर खामोशी से फ़ाइलों में दफन हो जाते हैं। ये फ़र्क सिर्फ तरक्की का नहीं, एतमाद का भी है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता ना तो सिर्फ लाहौर की नकल में है और ना ही महज नारों में। रास्ता एक ऐसे निज़ाम की तश्कील में है जहाँ शफाफियत हो, जवाबदही हो और सबसे बढ़कर तसलसल हो। कराची को एक प्रोजेक्ट नहीं, एक पॉलिसी बनाना होगा, और ऐसी पॉलिसी जो हुकूमतों के बदलने से ना बदले। फैसला साज हलकों ने अगर वाकई कराची को बदलने का फ़ैसला कर लिया है तो इन्हें सबसे पहले इस शहर को समझना होगा, इसकी पेचीदगियों को, इसकी ताकत को और इसके ज़ख्मों को। ये शहर सिर्फ सड़कों और इमारतों का मजमुआ नहीं है, ये एक ज़िंदा सांस लेता वजूद है जिसे सिर्फ मरम्मत नहीं, बहाली की ज़रूरत है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। सवाल अब भी वही है कि क्या ये अज़्म मुस्तकिल मिजाजी में बदल सकता है या एक बार फिर कराची वादों के मलबे तले दब जाएगा। अगर इस बार भी हमने मौका गंवा दिया तो शायद अगली बार सवाल पूछने की गुंजाइश न बचे।